الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ترمذی کی ایک روایت ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری زندگی گزارنے کے کچھ کانسیپٹ سے ریلیٹڈ ایک بہت ہی زبردست کانسیپٹ کی کلیئرٹی کے بارے میں ایک ایگزامپل کے ذریعے سے ہمیں بتایا۔ حدیث یوں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو بھوکے بھیڑیے جنہیں بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیا جائے بکریوں کو اتنا نقصان نہیں پہنچاتے جتنا نقصان آدمی کے مال و جاہ کی حرص اس کے دین کو پہنچاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کو تعلیم دینے کا جو طریقہ تھا اس میں سے ایک طریقہ یہ تھا کہ آپ ایگزامپلز کے ذریعے سے ان کے جو کانسیپٹس اباؤٹ دنیا اور آخرت جو ہیں ان کو کلیئر کرنے کے لیے وہ آپ یہ طریقہ بھی استعمال کیا کرتے تھے۔ اور ویسے بھی انسانیت اگر انسان اپنے طور پہ ہم دیکھیں تو ہمیں بہت سی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ جب ہم ایگزامپل دیتے ہیں نا تو اس سے ہمیں ایک چیز کلیئر ہو جاتی ہے۔ اب اس ایگزامپل میں اگر دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے لیے جو بالخصوص ایک ایسا کانسیپٹ کلیئر کیا کہ جس میں ہمیں اپنی پرائرٹیز آف لائف اور ہمیں دنیا اور آخرت کے اعتبار سے جن چیزوں کو ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے اس میں ہم نے بیلنس کیسے کریٹ کرنا ہے، کون سی چیز ہمارے لیے فائدہ مند ہے، کون سی چیز ہمارے لیے نقصان دہ ہے، کون سی چیز جو ہمارے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہے، کون سی چیز لیس امپورٹنٹ ہے۔ اور اسی طریقے سے کچھ چیزیں اگر ہم دیکھیں تو ہماری لائف میں جو ہے وہ آپس میں انٹر لنکڈ ہوتی ہیں، اور آپ یوں سمجھ لیجیے کہ ایک ایسی چین ہوتی ہے کہ جس میں سے کوئی ایک چیز آپ ڈسٹرب کریں گے تو دوسری چیز پہ امپیکٹ ضرور آئے گا۔ یہی وہ کانسیپٹ ہے جو کہ اس حدیث میں پتہ لگ رہا ہے، اور اس کے ڈسکشن آگے ڈیٹیل میں آنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ آپ سب لوگ ذرا ایک سین کو امیجن کریں کہ ایک جگہ پہ ایک بکریوں کا جو ریوڑ ہے، ایک فلاک آف گوٹس ہے، اور آپ وہاں پہ کھڑے دیکھ رہے ہیں، لیٹ سے 20 بکریاں اس کے اندر، اور اچانک آپ کیا دیکھتے ہیں کہ دو بھیڑیے آئے، اور بھیڑیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ دو بھیڑیے نقصان پہنچائیں، بلکہ آپ نے کیا فرمایا دو بھوکے بھیڑیے، یعنی جو وولفز ہوتی ہیں وہ کیا ہوتے ہیں، جب وہ پیٹ بھرا ہوا ہوگا تو پیٹ بھرا ہوا ہو تو ہو سکتا ہے کہ ان کو آگے کہیں پہ بکری نظر آئے تو شاید وہ بکری کی طرف بڑھیں ہی نہ، کیونکہ وہ آلریڈی ان کا پیٹ بھرا ہوا ہے، یا اگر بڑھیں گے بھی نقصان پہنچانے کے لیے تو وہ اس طریقے سے ان پہ اٹیک نہیں کریں کیونکہ ان کا پیٹ بھرا ہوا ہے، تو وہ اس پاور سے اور اس شدت سے ان پہ اٹیک نہیں کریں گے اور ان کو اتنا نقصان نہیں ہوگا جتنا پہنچانا چاہیے۔ لیکن جو دو بھیڑیے جو بھوکے ہیں، تو بھوکا بھیڑیا جب بکریوں کے ریوڑ کے اوپر اٹیک کرتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے، جو ڈیمیج ہوتا ہے بڑا میسو ہوتا ہے، نقصان بہت زیادہ ہوتا ہے، اور عین ممکن ہے کہ وہ دونوں جو بھیڑیے ہیں ان تمام بکریوں کو مار دیں کیونکہ وہ بھوکے ہیں۔ ہو سکتا ہے کھائیں ساروں کو نہیں، لیکن ایٹ لیسٹ کیا ہوگا، سب پہ اٹیک کر کے 1 بائی 1 سب کو ختم کر دیں۔ اب اگر ایک عام بندہ جس کا وہ ریوڑ نہیں ہے، جو اس ریوڑ کا مالک نہیں ہے، مثال کے طور پہ آپ کھڑے اس کو دیکھ رہے ہیں، تو دیکھتے ہی آپ کے دل میں کیا ہوگا، ایک احساس ہوگا نا کہ کتنا نقصان ہو گیا، کتنا ڈیمیج ہو گیا، کتنا کسی کا ایک ایسٹ تھا جو ریوڑ تھا بکریوں کا، جس انسان کا تھا، اس کا کتنا نقصان ہوا۔ تو عام دیکھنے والے انسان کو بھی اس چیز کا احساس ہوتا ہے کہ یہ بہت بڑا نقصان ہوا ہے۔ اب آپ ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ جو مالک ہوگا اس ریوڑ کا، جس کی وہ بکریاں تھیں، اس نے بڑی محنت سے ان بکریوں کو اکٹھا کیا تھا، کہیں اسپیس سے اس نے خریدا تھا، یا اس نے جو بھی اس کے جہاں سے بھی اس کے پاس آئی تھیں، اس کا ایک ایسٹ تھا، اس کی ایک بڑی قیمتی چیز تھی، اور ہو سکتا ہے کہ اس کا جو ذریعہ معاش ہے، جو زندگی گزارنے کا سارا دار و مدار جہاں سے وہ اپنی انکم جنریٹ کرتا تھا، وہ سارا ان بکریوں کے ریوڑ کے اس سے ہی کرتا ہو سکتا ہے ان کے دودھ نکال کے، دودھ بیچ کے ان سے اپنے ذریعہ معاش کرتا ہو سکتا ہے ان کے ذریعے سے جو بچے پیدا ہوتے ہیں ان کو بیچ کے وہ اپنی گزر بسر کرتا ہو، تو وہی اس کی زندگی گزارنے کا ایک ذریعہ تھا۔ اب وہ مالک جو ہے اس کی آنکھوں کے سامنے اگر دو بھوکے بھیڑیے آئیں اور اس کی آنکھوں کے سامنے وہ دیکھ رہا ہے کہ وہ آ کے ان کو نقصان پہنچا رہا ہے، اور ظاہر ہے اس کو اگر وہ نہیں روک پا رہا تو کیا ہوگا، اس کی کیا فیلنگ ہوگی، وہ تو بالکل
ایک قسم کا ہوگا نا کہ میری تو دنیا کی ساری چیز ختم ہی ہوگی. وی کین امیجن دا فیلنگ کہ جو اس کے دل میں احساس ہوگا, رائٹ. تو یہ آپ ذرا سوچیں کہ اس کمپیریزن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں. اب ایک طرف ریوڑ ہے, اب اس کو ذرا ایک مومن کی زندگی کے اندر ہم اپلائی کرتے ہیں کہ ایمان والا جو ہوتا ہے, جو مومن ہوتا ہے, اس کے لیے اس کا ایمان اور اس کا دین اس ریوڑ کے بھی کئی زیادہ قیمتی ہوتا ہے. ایک ایمان والے کے لیے دنیا میں جو سب سے قیمتی چیز ہے وہ اس کا ایمان ہے. ایک مسلمان کے لیے جو سب سے اہم اور سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ اس کا دین ہے. اگر یہ ہماری زندگی میں امپورٹنٹ نہیں ہے, اگر ان چیزوں کی ہائیسٹ پرائرٹی نہیں ہے, تو سب سے پہلے تو ہمیں اپنے بارے میں فکر مند ہونا چاہیے کہ ہماری جو پرائرٹائزیشن ہے وہی میسڈ اپ ہے. ایسا ممکن نہیں ہے کہ ایک مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کہے اور پھر وہ یہ کہے کہ اس کی زندگی میں دین امپورٹنٹ نہیں ہے. تو پہلی چیز کیا پتہ لگی کہ جو مومن ہے اس کے لیے اس کا دین اور اس کا ایمان اس ریوڑ سے بھی کہیں زیادہ قیمتی ہے جتنا کہ یہ ریوڑ اپنے اس مالک کے لیے قیمتی ہے. اور دوسری چیز کیا پتہ لگی کہ جب یہ دو بھیڑیے جو ہیں اس پہ اٹیک کر رہے ہیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو بھیڑیوں کو کس سے جو وہ مشابہت بتائی, کس سے کمپیئر کیا؟ مال و جا. مال و جا کا مطلب کیا ہے؟ ویلتھ اینڈ آنر یا ویلتھ اینڈ سٹیٹس آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. کہ جس طریقے سے یہ دو بھیڑیے آ کے اس ریوڑ کو نقصان پہنچا رہے ہیں, تو جو ایک ایمان والا ہوتا ہے, جو مسلمان ہے, جب وہ مال اور سٹیٹس اور آنر کی دوڑ میں لگ جاتا ہے, حرص کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ انسان, میں سمجھانے کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں سمرائز, کہ ایک انسان اس کو اتنا مقصد زندگی بنا لے کسی چیز کو کہ اس کی زندگی میں صرف وہی چیز اس کے سامنے ہو, باقی ہر چیز اس کے لیے سیکنڈری ہو جائے. یعنی وہ اتنا اس کا نشہ اس کے اوپر آ جائے کہ مجھے مال و جا کی جو حرص ہے کہ مجھے اس کو دنیا میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ میرے لیے یہ چیزیں, باقی سب چیزیں جو لیس امپورٹنس والی ہیں. تو جب انسان اس فریم آف مائنڈ میں آ جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اس فریم آف مائنڈ کی وجہ سے, اس مائنڈ سیٹ کی وجہ سے ہوگا یہ کہ وہ اپنی زندگی کا سارا فوکس صرف اسی چیز کو حاصل کرنے میں اور اسی چیز کو بہتر کرنے میں لگا دے گا. وہ اپنی جان, اپنا مال, اپنا وقت, اپنی انرجی, اپنی جوانی, اپنا جو اپنے سکلز ہیں, اپنی سوچ ہے, اپنے انٹلیکٹ ہے, ہر چیز جو اللہ نے اس کو بحیثیت اسٹرینتھ دی ہے, وہ سارے کا سارا وہ کیا کرے گا, وہ اسی چیز پہ فوکس کر دے گا کہ کسی طریقے سے مال و جا جو ہے میرا وہ بڑھ جائے. اور ہوگا کیا؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کانسیپٹ بڑا کلیئر کر دیا کہ اگر کوئی مومن یا کوئی مسلمان یا کوئی آدمی اس ڈائریکشن میں چلا جاتا ہے کہ وہ دنیا کا مال و جا اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ اور اس کے پیچھے بھاگنا شروع کرتا ہے, تو اس کا آؤٹ کم کیا ہوگا, اس کا ریزلٹنٹ کیا ہوگا کہ جتنا نقصان ان دو بھیڑیوں نے اس بکری کے ریوڑ کو پہنچایا, اس سے بھی زیادہ نقصان اس انسان کی یہ مائنڈ سیٹ اور اس انسان کی یہ سوچ اور یہ دوڑ اس کے دین کو پہنچائے گی. یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے دین کو نقصان پہنچے, بلکہ فرمایا کہ جتنا نقصان اس بکریوں کے ریوڑ کو پہنچا ہے, بلکہ اس سے بھی کئی زیادہ نقصان انسان کے دین کو پہنچے گا. جو انسان مال کے پیچھے بھاگے گا, دنیا کے پیچھے بھاگے گا اور اس ریس میں لگ جائے گا کہ میری ویلتھ اور میرا سٹیٹس سب سے بہتر ہو, ایسا ممکن نہیں ہے کہ وہ اپنے دین کو نقصان نہ پہنچائے. اور یہ وہ ریالٹی ہے جو ہمیں اپنی آنکھوں کے سامنے آج نظر آتی ہے. اگر ہم دیکھیں تو اکثریت ایسے انسانوں کی ہمیں نظر آئے گی جو اسی موڈ کے اندر چل رہے ہیں. آپ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ دونوں چیزیں, ایک طرف مال و جا کے حرص اور دوسری طرف ہمارا دین, یہ دونوں چیزیں اگر رکھی جائیں تو یہ آپس میں انورسلی پروپورشن ہے. کہ اگر آپ انورسلی پروپورشن کا کیا مطلب کہ کسی ایک چیز کی طرف آپ بھاگیں گے تو دوسری نیچے جائے گی. اگر آپ مال و جا کی ریس میں لگیں گے تو آپ کا دین آپ کے ہاتھ سے جائے گا. آپ دین کی پریکٹس اور دین کے احکامات کے اوپر اس طرح سے عمل نہیں کر سکتے. اگر آپ دین کو پرائرٹائز کریں گے, اس کی پرائرٹی اوپر کریں گے, تو آہستہ آہستہ آپ کے دل کے اندر سے مال و جا کے حرص کم ہوگی. اب یہاں پہ ایک چیز میں کلیئر کر دوں
کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مال کمانا یا اسٹیٹس ریزنیبل ہونا اس کی خواہش نہیں کی جا سکتی, کوشش نہیں کی جا سکتی. ہمارا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں جو دین دیا ہے وہ بڑا پریکٹیکل ریلیجن ہے. ہمیں ہمارا دین ایک باوقار زندگی گزارنے کی تعلیم دیتا ہے. ہمارا دین ہمیں یہ نہیں کہتا کہ تم مفلس ہو جاؤ, فقیر ہو جاؤ, پکھڑ ہو کے پہ جاؤ, پڑے رہو اور تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اور دوسروں سے مانگنا شروع کر دو اور بالکل جو ہے نا غربا اور مساکین والی زندگی گزارو. ہمارا دین ہمیں ایک بیلنسڈ لائف دیتا ہے. اس حدیث میں بھی کیا پتہ لگ رہا ہے, یہ نہیں منع فرمایا کہ تم مال کما نہیں سکتے یا تمہیں ایک اچھی آنریبل لائف ہونی نہیں چاہیے, بلکہ الفاظ جو ہوتے ہیں نا آیات اور حدیث میں, ان الفاظ پہ اگر غور کریں تو تبھی کانسیپٹ کلیئر ہوگا. اس میں کیا فرمایا ہے کہ حرص کا لفظ آیا ہے. تو حرص کا لفظ کیا بتا رہا ہے کہ جب یہ نشے کی حالت میں آ جائے گی, یہ تمہاری دماغ پہ سوار ہو جائے گا مال اور سٹیٹس, جب تم اس موڈ میں آ جاؤ گے تو تب ڈیفینیٹلی یو آر گوئنگ ٹو ڈسٹرائے یور ریلیجن. اس کو ڈسٹرکشن, تمہارے دین کو ڈسٹرکشن کی ڈائریکشن تم لے جاؤ گے. یو کی ناٹ اوائڈ اٹ بیکاز تمہارا سارا فوکس ہی شفٹ ہو گیا ہے. اور جس انسان کا فوکس دنیا بن جاتی ہے, مال بن جاتا ہے, ایسا ممکن نہیں ہے کہ وہ اپنے دین کو صحیح طریقے سے امپلیمنٹ کر سکے. کیونکہ یاد دیکھیے اگر آپ کہتے ہیں بھی مجھے مالدار بننا ہے, آپ مقصد زندگی بنا لیتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ یار مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا کہ پیسہ کیسے آئے گا, I don't care about it, all I need is I want to be a wealthy person, that's what I want in my life, مجھے صرف مالدار بننا ہے. تو جب انسان اس موڈ میں چلا جاتا ہے تو کیا کہتا ہے کہ مجھے, وہ کیا ہوگا, نیچرلی وہ ہر وہ راستہ اختیار کرے گا جس کے ذریعے سے اس کا مال بڑھ جائے یا اس کا سٹیٹس بہتر ہو جائے. اب وہ راستہ اختیار کرتے ہوئے یہ نہیں سوچے گا کہ یہ جو میں کام کرنے جا رہا ہوں یہ حلال ہے یا حرام ہے, جائز ہے یا ناجائز ہے, اس سے میری آخرت بہتر ہوگی یا آخرت برباد ہوگی. ہی از ناٹ بادرڈ اباؤٹ اٹ بیکاز اس کو صرف ایک ہی دھن سوار ہے کہ مجھے مال اور سٹیٹس کو بہتر کرنا ہے. تو کیا ہوگا, جہاں اس کو جائز طریقہ نظر آئے گا وہ جائز طریقے سے لے لے گا, لیکن جدھر جائز طریقے سے اس کا مقصد نہیں پورا ہو رہا تو پھر وہ حرام اور ناجائز طریقوں کی طرف جائے گا, چاہے اسے پھر اسمگلنگ کرنی پڑے, اسے رشوت لینی پڑے, اسے جھوٹ بولنا پڑے, اسے ڈاکہ مارنا پڑے, اسے چوری کرنی پڑے, اسے کسی کو دھوکہ دے کے کسی کا مال حاصل کرنا پڑے. وہ سارے راستے اختیار کرے گا کیونکہ اس کو یہ اب اس کے دماغ میں یہ چیز سوار ہوئی ہے کہ میرا مقصد اس وقت مال اور سٹیٹس کو بنانا ہے, اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے وہ ٹرمینالوجی یوز ہوتی ہے نا, بائی ہک اور بائی کروک. تو وہ کہتا ہے بھائی بائی ہک اور بائی کروک میں نے کرنا ہی کرنا ہے. تو اب کیا ہوا, اپنے وہ فنڈامنٹل فاؤنڈیشن جو تھی اس نے اپنے کانسیپٹ کو خود ہی شروع میں میس اپ کیا. اگر وہ دین کے احکامات کو سمجھتا ہے اور اللہ اور اللہ کے رسول کی بات اس کے لیے امپورٹنٹ ہوتی تو اس کو پہلے ہی پتہ ہونا تھا کہ مجھے مال و جاہ کی حرص میں پڑنا ہی نہیں ہے, مجھے اس ریس میں جانا ہی نہیں ہے. اس ریس میں اگر میں پڑھوں گا تو میرا دین میرے ہاتھ سے جائے گا, اینڈ آئی ایم کلیئر اباؤٹ اٹ کہ میرے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز جو میرا دین ہے, اور اس پہ میں کسی حال میں کوئی کمپرومائز نہیں کروں گا. اگر وہ کلیئرٹی آف پرائرٹی ہوتی اور شروع سے اپنے دین کو فوکس کر کے چل رہا ہوتا تو اس کا ایک نتیجہ یہ ہونا تھا کہ اس کے دل کے اندر دنیا کی مال و جاہ کی حرص بھی نہیں آنی تھی. بیکاز یاد رکھیں کہ جو انسان جو ہے وہ آخرت پہ فوکس ہوتا ہے, آخرت اورینٹڈ ہوتا ہے, جس مسلمان کے دل میں اللہ کی محبت ہے, جس مسلمان کے دل میں آخرت کی محبت ہے, جس مسلمان کے دل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے, جس انسان کے دل میں قرآن کی محبت ہے, جس انسان کو اس چیز کی کلیئرٹی ہے کہ مرنے کے بعد میں نے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے, جس انسان کو یہ پتہ ہے کہ میں اپنے ایک ایک عمل کا جواب دے ہوں گا قیامت والے دن, جو اس کلیئرٹی کے ساتھ لائف گزارے گا تو پھر وہ اپنے فلٹر دنیا کے اوپر لگائے گا. وہ کہ کبھی آخرت کو میں کمپرومائز نہیں کر سکتا. ہاں دنیا میں مال کمانا ہے, حلال طریقے سے کتنا مل رہا ہے, اتنا مل رہا ہے. اگر میں زیادہ چاہیے تو ناجائز طریقے پہ جانا پڑے گا کیونکہ مجھے نہیں چاہیے. میں تھوڑے پہ گزارا کر لوں گا لیکن جائز کروں گا. مجھے اگر کوئی اعلیٰ سٹیٹس نہیں مل رہا تو نو پرابلم, ایز لانگ ایز میں اللہ کی اطاعت کر رہا ہوں, ایز لانگ ایز میرا اللہ مجھ سے راضی ہے, ایز لانگ ایز میں سنت کے مطابق زندگی گزار رہا ہوں, ایز لانگ ایز میں دین کے اور شریعت کے بتائے ہوئے جو گائیڈ لائنز ہیں اس کے مطابق اپنی زندگی کی ضروریات اور خواہشات کو پورا کر رہا ہوں, I'm fine with that. میں بس اسی ڈومین میں رہوں گا. مجھے زیادہ نہیں چاہیے. اگر زیادہ کمانے کے لیے مجھے دین سے باہر نکلنا پڑے گا اور دین کو چھوڑنا پڑے گا تو مجھے وہ چیز نہیں چاہیے.
تو مسلمان اس مائنڈ سیٹ سے زندگی گزارتا ہے۔ اسی لیے اگر دیکھا جائے تو صحابہ کے اندر جو تھا یہ کانسیپٹ بڑا کلیئر تھا کہ ان کو پتہ تھا کہ ہمارا جو مقصد اور فوکس ہے وہ آخرت ہے، ہمارا دین ہے۔ اسی لیے اگر دیکھیں تو ان کے لائف سٹائلز آپ دیکھیں تو وہ اپنی زندگیوں میں مال و جاہ کی حرص میں نہیں پڑے۔ اللہ نے ان کو سب کچھ عطا کیا۔ اگر مکی زندگی میں دیکھا جائے تو وہ سٹرگل کر رہے تھے، مشکلات تھیں، مال بھی کم تھا، حالات بھی خراب تھے، اور بڑے اسٹیٹس تو دور کی بات، وہاں پہ تو بیسک نیسیسٹیز آف لائف پوری نہیں ہو رہی تھیں، لیکن ان کو کلیئر تھا کہ ہم نے اپنی آخرت کو کمپرومائز نہیں کرنا، دین کو کمپرومائز نہیں کرنا۔ ان دو چیزوں کو سیکیور کرنے کے لیے اگر ہمیں دنیا کی ہر چیز بھی کمپرومائز کرنی پڑتی ہے تو انہوں نے کر دی تھی۔ اسی لیے اگر دیکھا جائے تو صحابہ میں جو تھا وہ اپنے دین اور ایمان کے لیے زیادہ فکر ہوتی تھی، ان کو دنیا کی فکر نہیں ہوتی تھی، دنیا کی لالچ نہیں تھی، حرص نہیں تھی۔ ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ہم اپوزٹ ہیں۔ صحابہ جو تھے جب وہ دین اور ایمان کو فوکس کر کے چلتے تھے تو ہر وقت اسی فکر میں رہتے تھے کہ کیسے ہم نے اپنا دین بچانا ہے، کیسے ہم نے اپنا ایمان بچانا ہے، کیسے ہم نے اپنا ایمان بہتر کرنا ہے۔ حنظلہ رضی اللہ عنہ جو تھے، جب انہیں منافق ہونے کا اپنے بارے میں خدشہ ہوا تو کیوں تھا؟ بیکاز ہی واز کنسرنڈ اباؤٹ ہز ایمان۔ وہ اپنے ایمان کا جائزہ لیتے رہتے تھے، اور ان کو یہ فیلنگ ہوئی کہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے نکل کے باہر دنیا میں جاتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، فیملی کے ساتھ بیٹھتے ہیں، دوستوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، تو میرے دل کے ایمان کی کیفیت چینج ہو جاتی ہے۔ تو یہ تو منافقت ہے۔ اسی لیے ان کو یہ احساس ہوا کہ میں منافق ہو گیا۔ کبھی ہم نے بیٹھ کے یہ سوچا کہ ہم سارا وقت دنیا میں گم رہتے ہیں اور ہماری آخرت کی فکر نہیں ہوتی، ایمان کے اس لیول کے اوپر ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں اس بارے میں؟ تو کیا تھا وہ؟ اسی لیے ان کو فکر تھی کیونکہ ان کو کلیئر تھا کہ میرے لیے امپورٹنٹ چیز جو ہے میرا ایمان و میرا دین ہے۔ اسی فکر میں وہ باہر نکلے اور پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ ملے، اور پھر دونوں مل کے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے۔ ہم سب جانتے ہیں اس واقعے کو۔ وہ کیا چیز تھی؟ کیونکہ ان کو پتا تھا کہ میرا ایمان اور میرا دین سب سے امپورٹنٹ ہے، اس کے اوپر میں کوئی کمپرومائز نہیں کروں گا، اور جہاں پہ مجھے ذرا سا فیل ہوگا کہ میرا ایمان تھوڑا کمزور ہو رہا ہے تو مجھے فوراً ایکشنز لینے ہیں، مجھے فوراً پریکاشنز لینے ہیں کہ میں اپنے ایمان کو سیکیور کروں، مضبوط کروں، سٹرونگ کروں، تاکہ میرا ایمان میرے ساتھ ہو، اور جب میں دنیا سے جاؤں تو ایمان کی حالت میں جاؤں۔ اسی طریقے سے مال و جاہ کی جو حرص ہے، چونکہ ایمان اور دین کو نقصان پہنچاتے تو صحابہ اپنے آپ کو اس سے دور رکھا کرتے تھے۔ اور سب سے بڑی اگزامپل ہمیں کیا ہے؟ ون آف دا ایگزامپل وہ عمر رضی اللہ عنہ کی ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ جو تھے، وہ ان کا جو لائف سٹائل تھا کیا تھا؟ حالانکہ وہ مالدار تھے لیکن اس کے باوجود کیا تھا؟ وہ کپڑا پہنتے تھے جس پہ پیبند لگے ہوتے تھے، کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو بالکل کلیئر رکھا ہوا تھا کہ اگر ہم اس دنیا کے لذتوں کے پیچھے بھاگنا شروع ہو گئی کہ اچھا گھر آ جائے، اچھی گاڑی آ جائے، اچھا سٹیٹس مل جائے، بڑا نام ہو جائے، جو کہ اللہ نے ان کو ویسے بھی دے دیا تھا۔ عمر رضی اللہ عنہ جو تھے، آج اگر ہم دیکھیں تو ان کے پاس جو نام اور سٹیٹس ہے، آج 1400 سال کے بعد بھی ان کا نام کس جگہ کے اوپر ہے؟ وی آل نو دیٹ۔ مطلب مسلمان تو مسلمان، نان مسلمز بھی آج ان کی ایگزامپل دیتے ہیں کہ ان کا جو سسٹم انٹروڈیوس کیا انہوں نے، اس کی نہ صرف ایگزامپل دی جاتی ہے بلکہ دنیا کے کچھ حصوں میں ابھی بھی اس کو فالو کیا جاتا ہے۔ لیکن ان کو ایک چیز کلیئر تھی کہ وہ مال کے پیچھے بھاگے نہیں تھے، حرص نہیں تھی، مقصد زندگی نہیں تھا، تو اپنی زندگی بالکل سادے طریقے سے گزاری تاکہ فوکس میرا آخرت کا جو وہ شفٹ نہیں ہو، ہمارا دین اور آخرت وجہ کمپرومائز نہیں ہو۔ دنیا ہم کمپرومائز کر لیں گے، دنیا کی لذتیں کمپرومائز کر لیں گے، دنیا کا مال و سٹیٹس اگر تھوڑا کم بھی مل گیا تو دیٹس فائن، ہم لوگ اپنی آخرت کو کمپرومائز نہیں کریں گے۔ اور اسی طریقے سے اگر دیکھا جائے تو ابو ذر رضی اللہ عنہ، انہوں نے بھی اپنا جو لائف سٹائل تھا کیا رکھا تھا؟ گھر کے اندر کچھ ہوتا ہی نہیں تھا۔ ایک دفعہ ایک شخص ان کے گھر میں گیا تو جا کے دیکھا کہ ابو ذر کے گھر میں کچھ ہے ہی نہیں ہے، سامان ہی کوئی نہیں ہے۔ ان سے کہنے لگے بھئی آپ کا سامان کدھر ہے گھر کا؟ وہ کہنے لگے کہ میرا ایک اور گھر ہے، جو بھی میرے پاس سامان آتا ہے میں وہیں پہ بھیج دیتا ہوں۔ ان کا مطلب کیا تھا؟ آخرت کے لیے، یعنی میرے پاس جو بھی مال آتا ہے میں صدقہ کر دیتا ہوں، آخرت کے لیے بھیج دیتا ہوں۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ آپ اس گھر کے لیے بھی کچھ رکھ لیتے، تو وہ کہنے لگے کہ اس گھر میں رکھنے کا فائدہ نہیں ہے، کیونکہ اس گھر کا مالک مجھے زیادہ دیر یہاں پہ رہنے نہیں دے گا۔ یعنی کہ اگر میں اس گھر میں بنا بھی لوں گا تو بالآخر تو موت آنی ہے، تو مرنے کے بعد جو اصل مالک ہمارا اللہ ہے، بالآخر ہم نے اس کے سامنے جانا ہی ہے۔ تو جب وہاں پہ جانا ہے اور جنت ایک ہمارا گھر ہے آخرت میں، تو میں اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنے آخرت کے گھر کو کیوں نہ بہتر کروں؟ سو ہی واز کلیئر اباؤٹ اٹ۔ وہ بھی مال کے پیچھے نہیں بھاگے۔ اسی طریقے سے اگر ہم دیکھیں تو سعید بن عامر رضی اللہ عنہ کو جب حمص کا گورنر بنا کے بھیجا گیا تو وہاں کے لوگوں نے ان کے بارے میں کمپلینٹس کی، شکایتیں کی عمر رضی اللہ عنہ سے، اور ان کی کمپلینٹس جو تھی لوگوں کی،
ان کمپلینٹس میں سے ایک کمپلین یہ تھی کہ یہ ہفتے میں ایک دن چھٹی کرتے ہیں. تو عمر رضی اللہ عنہ نے بلا کے پوچھا سعید بن عامر رضی اللہ عنہ سے کہ آپ ایک دن چھٹی کیوں کرتے ہیں بھائی؟ تو وہ کہنے لگے کہ بات دراصل یہ ہے کہ میرے پاس صرف ایک ہی کپڑا ہے, میں وہ پہنتا ہوں اور ہفتے کے ایک دن اس کو دھوتا ہوں, اور جس دن میں اسے دھوتا ہوں تو وہ اس دن خشک ہونے کے اندر لگا رہتا ہے, تو میں اس دن چھٹی کرتا ہوں. اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم اس لیول پہ جائیں یا جا سکتے ہیں, بیکاز صحابہ کا اپنا ایک سٹینڈرڈ تھا, انہوں نے اپنے لیے خود کچھ ایسے سٹینڈرڈز جو تھے وہ مینٹین کیے ہوئے تھے. کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہمیں ترغیب کے طور پہ بتائی جاتی ہیں, لیکن ہماری اپنی چوائس ہوتی ہے. مطلب جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھی جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے مساکین والی زندگی کی جو لائف سٹائل تھا وہ خود بائی چوائس پسند کیا تھا. ایسا نہیں تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال تھا نہیں یا آتا نہیں تھا. آپ کے پاس تو اتنا مال کئی دفعہ آیا کہ ایک شخص نے آ کے آپ سے کہا کہ اے اللہ کے رسول, مجھے جو مال غنیمت آیا اس میں سے مجھے کچھ مال دیجئے. تو اتنا مال اکٹھا ہوا تھا کہ آپ نے اس سے کہا کہ جاؤ جا کے دیکھو فلاں جو وادی ہے, اس وادی کے پاس تمہیں جتنی بکریاں نظر آ رہی ہیں وہ ساری تم لے لو. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ سب تھا تو تبھی آپ نے صدقہ کیا نا. تو کیا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لائف سٹائل تھا وہ بائی چوائس تھا, آپ نے خود اپنے آپ کو اس طرح کی زندگی میں رہنا پسند کیا. لیکن یہاں پہ مقصد بتانے کا کیا ہے کہ ہمیں اپنی جو پرائرٹیز آف لائف ہیں وہ کلیئر ہونی چاہیے. ہمارا دین ہمیں مال کمانے سے منع نہیں کرتا, لیکن مال کو ضرورت کے درجے میں رکھ کے کمانا اور مقصد زندگی بنا لینا, دیٹس ویئر دا ڈفرنس از. جب ہم لوگ مال کو ضرورت سے ہٹا کے اس کو آبجیکٹو آف لائف بنا لیتے ہیں, مقصد زندگی بنا لیتے ہیں, دیٹس ویئر دا کرپشن سٹارٹس. انسان کے دل کی کرپشن, مائنڈ کی کرپشن اور ریئل کرپشن یہیں سے سٹارٹ ہوتی ہے. جب انسان مال کو مقصد بنا لیتا ہے تو پھر ہر طرح کی کرپشن جو انسان کی زندگی میں آنا شروع ہو جاتی ہے. اس کے ایمان کو بھی کرپٹ کرتی ہے, اس کے دل کو کرپٹ کرتی ہے, اس کے لائف سٹائل کو کرپٹ کرتی ہے, اور پھر بہت سے لوگ ایکچوئل کرپشن بھی کرتے ہیں اس مال کو حاصل کرنے کے لیے. تو یہ کلیئرٹی آف لائف جو ہے یہ ہمیں ہونا چاہیے, کیونکہ جب تک ہم اس چیز کو کلیئر ہو کے نہیں چلیں گے کہ ہم نے مال کمانا ہے, لیکن ہمیں اس لیے کمانا ہے کہ تاکہ میں اس مال کو حلال طریقے سے کماؤں, اور مال کمانا میرے لیے مقصد زندگی نہیں ہے. میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں آپ کو. اگر کوئی شخص جاب کرتا ہے اور وہ جاب کرتا ہے, صبح 9 بجے نکلتا ہے اور بڑی محنت کرتا ہے, رات کو 9 to 5 کے بجائے وہ رات کو 7, 8, 9 بجے واپس آتا ہے, 10 گھنٹے جاب کرتا ہے اور وہ پیسہ کما رہا ہے اور اچھا پیسہ کما رہا ہے اور تھکتا بھی ہے اور محنت بھی کرتا ہے اور حلال طریقے سے کما رہا ہے, لیکن جو بھی پیسہ وہ کما رہا ہے وہ آ کے اپنے گھر والوں پہ خرچ نہیں کرتا. اس نے ایک جھونپڑی ہے, جھونپڑی کے اندر اس کے گھر والے رہ رہے ہیں, نہ اس میں پنکھا ہے, نہ بجلی ہے, نہ کھانے پینے کا ساز و سامان ہے, بالکل ایک میزریبل لائف ہے گھر والوں کی. لیکن یہ شخص مہینے کے کئی لاکھ روپے کما رہا ہے. تو جب اس کو یہ کہا جائے گا کہ بھائی آپ نے جو اتنا پیسہ کما رہے ہیں اس کا مقصد کیا ہے, ہمیں پتہ ہے نا کہ ہم جو کمائی کرتے ہیں اس کمانے کا مقصد کیا ہوتا ہے. ہم اس لیے کماتے ہیں, ہم جاب اس لیے کرتے ہیں, بزنس اس لیے کرتے ہیں کیونکہ اس سے جو پیسہ آئے گا اس سے ہم اپنی ضروریات زندگی اپنی بھی پوری کریں گے, اپنے گھر والوں کی بھی پوری کریں گے. تو اس کو اگر یہ کہا جائے بھی آپ اتنا مال جو کما رہے ہیں تو اس کا جو آبجیکٹو ہے, اس مال کمانے کا آبجیکٹو یہ ہے دنیا کے اندر کہ ہمیں اپنی ضروریات زندگی پوری کرنی ہے, اور اگر وہ پوری نہیں کر رہا تو کیا کہا جائے گا, اسے بے وقوف کہا جائے گا کہ بھئی تم اتنی محنت کر کیوں رہے ہو اگر تمہارا آبجیکٹو بھی پورا نہیں ہو رہا, جہاں پہ تمہیں لگانے چاہیے تم اس پہ خرچ ہی نہیں کر رہے, تو اس کو بے وقوف کہا جائے گا. اسی طریقے سے ہم دنیا کے اندر جو آئے ہیں ہمارا آبجیکٹو جو ہے وہ مال کمانا نہیں ہے بلکہ وہ آخرت ہے. اگر ہم مال کماتے رہیں اور اپنی آخرت کو ہاتھ سے گنوا دیں تو ہم کہیں گے بھی تم تو بڑے جاہل انسان ہو, کیونکہ تمہیں تو اپنا آبجیکٹو آف لائف ہی نہیں پتا تھا. تمہارا مقصد تو یہ تھا جو اللہ نے تمہیں واضح طور پہ قرآن میں بتایا تھا, وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. تم اللہ کی بندگی کے لیے آئے تھے, اللہ کی اطاعت کے لیے آئے تھے, اللہ کو پہچاننے کے لیے آئے تھے, اللہ کی مان کے اس دنیا میں زندگی گزارنے آئے تھے, آخرت کے لیے آئے تھے, مرنے کے بعد آنے والی زندگی کی تیاری کرنے کے لیے آئے تھے. دیٹ واز دا آبجیکٹو. اور وہ تم بھول گئے اور تم اسی دنیا کے پیچھے جو ہے وہ بھاگتے رہے اور اس کے پیچھے گم ہو گئے. اسی لیے اگر دیکھا جائے تو قرآن و حدیث میں ہمیں بار بار اس دنیا کی ریالٹی کے بارے میں اللہ کیوں ریمائنڈ کراتا ہے. بار بار اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں اگر دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کا ذکر کوئی ایک جگہ تھوڑا ہی کیا ہے.
کانسٹنٹلی بار بار آتا ہے. کلا بل تحبون العاجل وتذرون الآخرہ بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ وفارحوا بالحیاۃ الدنیا وما الحیاۃ الدنیا فی الآخرۃ الا متاع وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور. یہ دنیا 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 بار بار کیوں آ رہا ہے؟ اللہ بتا رہے دھوکہ ہے، یہ ریالٹی نہیں ہے، یہ ایلوژن ہے، یہ خواب کی طرح ہے، یہ بہت تھوڑی ہے، اس میں تم گم ہوئے ہو، یہ تو ختم ہو جائے گی. اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، اصل زندگی موت کے بعد کی زندگی ہے. وہاں پہ وہ ہمیشہ کی زندگی ہے، وہ باقی رہنے والی زندگی ہے، وہ اس سے بہت بہتر ہے. یہ کانسٹنٹ کمپیریزن جو اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں بار بار لے کے آتا ہے ہمارے سامنے، وہ کس لیے ہوتا ہے؟ تاکہ ہم اس کی ریالٹی سے غافل نہیں ہو جائیں، تاکہ ہمیں دنیا کی حقیقت کا پتہ ہو اور ہم اس سے غافل ہو کے جو ہے وہ اپنی آخرت کو جو ہے وہ بھلا نہ دیں. اور اسی لیے حدیث کے اندر بھی بہت ساری احادیث میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا اور آخرت کا تذکرہ کیا اور بتایا کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے تم مسافر کی طرح رہتے ہو. اور آپ نے خود فرمایا کہ میں تو دنیا میں میری مثال تو ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی ایک مسافر ہوتا ہے اور کچھ دیر کے لیے ایک درخت کے نیچے قیام کیا، آرام کیا اور پھر اپنی منزل کی طرف آگے رواں دواں ہو گیا. یہ سارے کانسیپٹس ہمیں کیوں بتائے جاتے ہیں؟ تاکہ بار بار ہم اپنے آپ کو یہ ریمائنڈ کرائیں اور ریئلائز کرائیں کہ ہم یہاں پہ مال کے لیے نہیں آئے، دولت کے لیے نہیں آئے، بڑے بڑے اسٹیٹس کے لیے نہیں آئے، بڑے بڑے گھر بنانے نہیں آئے. ہمیں یہ ساری چیزیں ضرورت کے لیے چاہیے ہیں اور اس ضرورت میں حاصل کرتے ہوئے ہم اپنے مقصد یعنی جو کہ آخرت ہے اس کو فوکس کر کے چلیں گے. ان تمام چیزوں کو ضروریات زندگی کے طور پہ استعمال کرتے ہوئے ہم نے اپنے مال کو اللہ کی رضا کے لیے استعمال کرنا ہے، انرجیز کو اللہ کی رضا کے لیے استعمال کرنا ہے. ہمیں ہر وقت اس دنیا میں رہتے ہوئے یاد رکھنا ہے کہ موت آنی ہے، موت کے بعد ایک زندگی ہے اور اس زندگی کے بعد جو فیصلے ہوں گے اس فیصلوں کی بنیاد کے اوپر جو الٹیمیٹ ڈیسٹینیشنز ہیں یا جنت ہے یا جہنم ہے، اور ہم سب نے فوکس کرنا ہے کہ کسی طریقے سے ہم جنت میں جائیں اور اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے ہم نے دنیا میں وقت گزارنا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس دنیا کی حقیقت کی فہم عطا فرمائے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جو مقصد زندگی ہے اس کے بارے میں ہمیشہ ہمارے اندر کلیئرٹی رہے اور ہم اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے مستقل جو محنت کرتے رہیں. بارک اللہ علیہ ولکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.